ابن حامد الغورجی رحمہم اللہ قراءۃ علیہما وانا اسمع فی ربیع الآخر من سنۃ 81 و400 قالوا اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد اللہ ابن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءۃ علیہ قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب ابن فضیل المحبوبی المروزی فأقر به الشیخ الثقة الأمين قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى الترمذي الحافظ قال أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ آپ حضرات نے ترمذی جلد اول کا آغاز، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس کو مکمل پڑھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ حضرات نے سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کیا ہوا ہے کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، اور حدیث کی ضرورت کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ حضرات نے وحی کی 2 قسمیں پڑھی ہیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب، واو کے اوپر تشدید، مطلوب غیر مطلوب نہیں پڑھیں گے، مطلوب غیر مطلوب نہیں، مطلوب غیر مطلوب، 2 قسمیں وحی کی آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید، وحی مطلوب سے مراد قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوب سے مراد حدیث۔ جو منتظمین ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا سا یہ پیچھے کر دیجیے تاکہ میں دائیں بائیں دیکھ سکوں، 2 ساتھی مل جائیں، 2۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ تو آپ حضرات نے وحی کی 2 قسمیں پڑھی، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کہتے ہیں قرآن حکیم کو، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی حدیث۔ تو آپ نے اس بات کو سمجھا کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ لیکن اب حدیث کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت سمجھنی پڑے گی۔ جب وحی کی ضرورت سمجھ میں آئے گی تو آپ کو وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب
دونوں کی ضرورت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ وحی کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک وحی کا اصطلاحی معنی ہے۔ وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، خفیہ اشارہ، یہ وحی کا لغوی معنی ہے۔ چپکے سے دل میں بات ڈال دینا اور یا اشارہ کرنا، خفیہ اشارہ، یہ وحی کا لغوی معنی ہے۔ اب اس پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، اور وحی کا اصطلاحی معنی غور سے سننے والی بات جو آپ لکھیں گے بھی انشاءاللہ، کہ وحی کا اصطلاحی معنی کلام اللہ المنزل علی نبیہ، اللہ کا وہ کلام جو اللہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے اس کو وحی اصطلاحی کہتے ہیں۔ جو اللہ کلام اللہ المنزل علی نبیہ، وہ اللہ کا کلام جو اللہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہے اسے وحی اصطلاحی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے، ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت میں جا کر آپ الجھیں گے، کیونکہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں یہ بتاتا ہے کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے، شیطان بھی وحی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرح وحی کرتا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں وحی کا کون سا معنی مراد ہوگا، لغوی معنی، چپکے سے بات کہہ دینا، خفیہ اشارہ، خفیہ اشارہ، چپکے سے بات کہہ دینا، اسے آپ کہتے ہیں، چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، خفیہ اشارہ، اسے وحی کہتے ہیں۔ لیکن یہ وحی کا کون سا معنی ہے، لغوی معنی۔ اسی طرح اللہ تعالی جانوروں کی طرف بھی وحی نازل کرتا ہے، اللہ تعالی جانوروں کی طرف بھی وحی نازل کرتا ہے۔ سورہ نحل کی وہ آیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو شہد کی مکھی کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ وحی کون سی ہوتی ہے، وحی لغوی ہوتی ہے۔ آپ نے بڑے غور سے باتوں کو سمجھنا ہے۔ تو وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈال دینا یا خفیہ اشارہ، لیکن اصطلاحی معنی کلام اللہ المنزل علی نبیہ، اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی پر اپنا کلام نازل کرتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ کبھی وہ جبرائیل کے واسطے سے ہوتا ہے، کبھی اللہ براہ راست دل میں ڈالتا ہے، کبھی خفیہ اشارے کے ذریعے نبی کو مطلع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آتی تھی، اصطلاحی وحی۔ تو اللہ تعالی یہ انسان کے ذہن میں بھی بات ڈالتا ہے، اللہ بھی انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے، اور شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ ذہن میں بات ڈال دے۔
اللہ انسان کے دل میں بات ڈالے تو اسے قرآن مجید میں الہام کہا گیا. سورۃ الشمس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا. تو اللہ مؤمن کے دل میں بات ڈالے، انسان کے دل میں بات ڈالے مؤمن کے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام. نبی کے دل میں بات ڈالے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی اصطلاحی. خالی وحی نہ کہنا، وحی اصطلاحی. اور شیطان بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے. اللہ نے شیطان کو اس بات کی طاقت دی ہے. جب شیطان دل میں بات ڈالتا ہے انسان کے، تو اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر وسوسہ کہا. شیطان چھپ کے دل میں بات ڈالے تو اسے اللہ نے سورۃ الناس میں وسوسہ کہا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. من الجنۃ والناس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شیطان جنات میں سے تھا. یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ شیطان جنات میں سے تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، 16واں پارہ. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، شیطان جنات میں سے تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالی جائے. یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں. نبی کے دل میں اللہ بات ڈالے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی اصطلاحی. اور اگر مومن کے دل میں اللہ بات ڈالے تو اسے کہتے ہیں الہام. اور اگر اللہ خیر کی بات اللہ کافر کے دل میں بھی ڈالتا ہے، غیر مسلم کے دل، کافر کے دل میں بھی اللہ خیر کی بات، اچھی بات ڈالتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں. اسے استدراج کا معنی ڈھیل دینا. اللہ کافروں کے ساتھ کوئی بھی خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اسے استدراج کہتے ہیں، ڈھیل دینا. اب توجہ سے بات سننے والی کہ اگر ہمارے دل میں کوئی بات آئے، آج کے بعد آپ کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ یہ کہ آپ کے دل میں اگر بات آئے تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے یا شیطان نے دل میں ڈالی ہے؟ آج آپ میں سے ہر ایک کو طاقت ملنے والی ہے ابھی تھوڑی دیر میں، کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو آپ فیصلہ کر سکیں گے انشاءاللہ کہ یہ شیطان نے ڈالی ہے دل میں بات یا اللہ نے ڈالی ہے. اور اس صلاحیت کو آپ کیسے پیدا کریں گے؟ ابھی پیدا ہو جائے گی آپ میں. جو بات آپ کے دل کے اندر آئی ہے، جو بات آپ کے دل کے اندر آئی ہے، اسے دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو شیطان نے دل میں ڈالی. بات واضح ہو گئی. ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے یا شیطان نے دل میں ڈالی ہے؟ اگر وہ بات جو دل میں آئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو وہ بات اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اور اگر وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ شیطان نے ڈالی ہے. یہ اصول آپ کو معلوم ہو گیا. اس کی میں مثال دینے لگا. آپ نے کہیں موبائل پڑا ہوا دیکھا، ایک شخص نے موبائل پڑا ہوا دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فوراً جیب میں ڈال لیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. یہ موبائل فٹافٹ میں جیب میں ڈال لوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. کس نے ڈالا؟ شیطان نے.
اور اگر کوئی موبائل پڑا ہوا دیکھا آپ نے، پھر سوچا پتہ نہیں کس بیچارے کا موبائل رہ گیا، اچھا یہاں وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی ساتھی بیٹھا ہوا تھا اسی کا ہوگا، فوراً بھاگا اس کے پیچھے اور اس کو تلاش کر کے اس کو موبائل دے دیا. یہ ساری باتیں کس نے ڈالی دل میں؟ اللہ نے. جو بات دل میں آئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، تو وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے. اور جو بات دل میں آئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو تو وہ کیا کس نے ڈالی؟ شیطان نے. میں نے یہاں یوں نہیں کہا کہ اگر بری بات دل میں آئے تو وہ شیطان نے ڈالی ہے، اور اگر اچھی بات ڈالیں دل میں تو وہ اللہ نے ڈالی ہے. میں نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ کبھی کبھی شیطان اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے، نیکی کی بات بھی کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے. ہاں، اس کی مثال دینے لگا ہوں. جیسے ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اگر جاگتے رہے تو پھر عید الاضحیٰ آئے گی. یہ مولانا صاحب کو جگاؤ مولانا، ورنہ عید الاضحیٰ نہیں آئے گی. اللہ کے بندے دور حدیث کرنے آئے ہیں، اب سو گئے تو کیا بنے گا؟ ایک بندے کو نہیں سونے دوں گا یہاں انشاءاللہ. سوئے گا ذرا سا آنکھیں بند کرے گا فوراً پکڑوں گا انشاءاللہ. ابھی بڑے مہذب انداز میں پکڑوں گا، پھر اس کے بعد لہجے میں تبدیلی آتی جائے گی آہستہ آہستہ. تو کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ دل میں اچھی بات بھی ڈالتا ہے. جیسے ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اس میں گائے بکریاں جانور قربان کریں گے. اب کوئی بندہ یہ سوچنے لگے، اور یہ آپ کو ملیں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایسے انسان ملیں گے، پھر آپ نے سمجھنا ہوگا کہ اس کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی ہے شیطان نے ڈالی، آپ نے سمجھنا ہوگا. تو جانوروں کو قربان کرنے کا جب وقت آیا عید الاضحیٰ کے موقع پر، تو یہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اتنا سارا گوشت ہوتا ہے، اتنے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، تو اگر میں جانور ذبح نہ کروں، اس کے بدلے میں کسی بیوہ کی مدد کر دوں، کسی یتیم کی مدد کر دوں تو کتنا اچھا ہوگا. فلاں میرے عزیز کا آپریشن ہونے والا ہے، میں قربانی جو مجھ پر واجب ہے اس کے بجائے میں اس کی مدد کر دوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. بولے یہ سارے کام اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ بیوہ کی مدد کرنا، یتیم کی مدد کرنا، آپریشن والے کی مدد کرنا، بہت اچھی بات. لیکن یہ شیطان دل میں ڈال کر، یہ نفلی کام دل میں ڈال کر اس کو واجب سے ہٹا رہا ہے. نفلی کام دل میں ڈال کر واجب سے ہٹا رہا ہے. تو کبھی کبھی شیطان کیا کرتا ہے، اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے. ہم نے اس وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ شیطان جو اچھی بات دل میں ڈال رہا ہے اس کی وجہ سے کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہو رہا. اب قربانی کرنا اس پر واجب ہے نصاب کی وجہ سے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی کرنا واجب ہے. لیکن اس کے دل میں یہ بات کوئی ڈال رہا کہ اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، اتنا گوشت ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، میں کسی کی مدد کر دوں، تو ایسی صورت میں یہ بات کس نے دل میں ڈالی؟ شیطان نے دل میں ڈالی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. اس لیے آپ نے وحی کو اچھی طرح سمجھا. ایک وحی یہ لغوی اور ایک وحی اصطلاحی. شیطان بھی وحی کرتا ہے، لیکن وہ وحی کون سی ہوتی ہے؟ لغوی. اور اللہ جب نبی کے ذہن میں کوئی بات ڈالتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وحی اصطلاحی. اور جب مومن کے دل میں اللہ بات ڈالتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام. اب وحی الہی کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں سے بات چلی تھی، یہ سارا سبق ہو رہا تھا.
وحی الہی کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ کیوں وحی الہی سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ وحی الہی سے رہنمائی حاصل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں مولانا ہمارے سامنے زیادہ آیتیں حدیثیں نہ بیان کریں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ جملے آپ سنیں گے عالم بننے کے بعد، آپ ہمیں زیادہ مسئلے نہ بتایا کریں، زیادہ آیتیں حدیثیں نہ سنایا کریں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن قرآن حدیث نہیں وہ جانتے بیچارے۔ یہ قرآن و حدیث سے بھاگتے کیوں ہیں؟ بیزار کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں آج انسان جو ہے وہ وحی الہی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب غور سے سمجھے گا، لکھیے گا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خیر اور اپنا شر معلوم کرنے کے لیے کچھ قوتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اپنا خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے کچھ قوتیں عطا کی ہیں۔ میرے سبق میں جو لکھتا ہے نا وہ سوتا کبھی نہیں ہے الحمدللہ، اور جو بیچارہ لکھتا نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا، بور ہونے لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ لکھے بغیر میرا سبق سمجھ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں ہر سال بڑی تلقین کرتا ہوں، پھر آہستہ آہستہ ساتھی لکھنے پر آ جاتے ہیں، جب ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے نا پھر وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ سبق ہاتھ سے نکل رہا ہے پھر وہ لکھتے ہیں الحمدللہ۔ نیند جو سوتا ہے وہ لکھتا کبھی نہیں، اور جو لکھتا ہے وہ کبھی سوتا نہیں الحمدللہ، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اس لیے کہ لکھنے والا نا فکر مند ہوتا ہے، اب کیا لکھنا ہے، اب کیا لکھنا ہے، اب یہ کیا کہے گا، اور جاگتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اپنا خیر اور اپنا شر معلوم کرنے کے لیے، کیا میرے لیے اچھا ہے کیا میرے لیے برا ہے، اللہ نے انسان کو حواس خمسہ دیے، 5 حواس دیے جسے انسان اپنا اچھا اور برا معلوم کرتا ہے۔ جس ترتیب سے بتاؤں اسی ترتیب سے لکھتے جائیے گا۔ حواس خمسہ اشارہ کروں گا اس سے سمجھیے گا، پھر اسی ترتیب سے لکھواؤں گا، اسی ترتیب سے یاد کر لیجیے گا۔ یاد کرنے کے طریقے بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں، ورنہ 5 حواس پورے نہیں ہوتے، ایک آدھ رہ جاتا ہے۔ 1 2 3 4 5، اب بھولیں گے نہیں آپ انشاءاللہ۔ 1 ابھی نام بولوں گا، 1 2 3 4 5۔ قوت سامعہ، قوت سامعہ جو اللہ نے کان میں رکھی، انسان سن کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ قوت سامعہ، سننے کی طاقت۔ یہ فلاں بندے کی نا مجھے باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اور فلاں کی باتیں مجھے بڑی بری لگتی۔ انسان سن کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ یہ اچھی باتیں کر رہا تھا، یہ بری باتیں کر رہا تھا، سن کر فیصلہ کرتے۔ انسان سنتا ہے کبھی کبھی ایک چیز کو جسے موسیقی کہتے ہیں، جسے گانا کہتے ہیں۔ یہ موسیقی سنتا ہے، گانا سنتا ہے، کہتا بہت مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ میرا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو خوب موسیقی سنتا ہوں، گانے سنتا ہوں۔ ملیں گے آپ کو باہر نکل کر ایسے لوگ کہ موسیقی سننے سے، گانا سننے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے، ڈپریشن میرا ٹھیک ہو جاتا ہے، زور زور سے گانے لگاتا ہوں کمرے کے اندر۔ ایسے انسان آپ کو ملیں گے معاشرے میں۔
اور بعض انسان ایسے بھی ملیں گے جو آپ کو یوں کہیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ایسے بھی انسان ملیں گے، موسیقی روح کی غذا ہے. ایک ہمارے بزرگ کے سامنے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ فلاں صاحب کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. تو ان بزرگ نے کہا ٹھیک ہی کہتا ہے، ٹھیک ہی کہتا ہے، جیسی روح ویسی غذا. پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا، گندی روح کے لیے گندی غذا. ٹھیک ہی کہتا ہے. تو آپ کو موسیقی کو پسند کرنے والے لوگ وہ تو یہاں تک کہیں گے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے، مقالہ لکھا ہے. ان کے مقالے کا موضوع یہی تھا، ماہر نفسیات ہیں بہت بڑے. انہوں نے مقالے کا موضوع ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. بڑے دلائل دی، بڑی تحقیق کی، بڑی ریسرچ پیش کی اس نے. تو چند دوست کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب وہ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر. میں نے کہا تشریف لے آئے، آ جائے. کہنے کہ بس تھوڑی سی تیاری کر لیجیے گا کیونکہ اس کی بڑی تحقیق ہے اس پر. میں نے کہا آنے دیں. تشریف لے آئے، آ گئے، ملاقات ہوئی، چائے وائے پی. میں نے بڑی تعریف کی ان کے مقالے کی، سنا آپ نے بڑی تحقیق کی ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کے مقالے کا عنوان یہی ہے نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں، میں نے اس پر بڑی تحقیق کی. میں نے کہا اچھا، یہ جو مقالے کا عنوان ہے اس کا عنوان ہے موسیقی روح کی غذا ہے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے لفظ روح کہاں سے سیکھا ہے؟ لفظ روح آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا موسیقی روح کی غذا ہے، تو آپ کو لفظ روح کہاں سے پتا چلا ہے؟ کیونکہ پروفیسر تھا اس لیے بات لمبی ہو گئی. میں نے کہا جی کہ یہ آپ کو فزکس میں کہیں لفظ روح آتا ہے، فزکس کی کتاب میں؟ کہنے لگے نہیں، طبیعیات کے اندر. میں نے کہا علم کیمسٹری کے اندر، علم کیمیا کے اندر آتا ہے لفظ روح؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر بیالوجی کے اندر آتا ہوگا، علم حیاتیات کے اندر؟ کہنے لگے نہیں، وہاں بھی لفظ روح نہیں ہے. میں نے کہا پھر زوالوجی کے اندر، علم حیوانیات میں آتا ہوگا؟ کہنے لگے وہاں بھی نہیں ہے. میں نے پھر ڈاکٹروں کو جو پڑھاتے ہیں MBBS کے اندر وہ علوم شمار کروانے لگے. میں نے کہا اناٹمی کے اندر، علم تشریح الاعضاء کے اندر آتا ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر فزیالوجی کے اندر، علم منافع الاعضاء کے اندر ہوتا ہوگا روح کا لفظ؟ کہنے لگے نہیں. ابھی میں بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں. سارے علوم گنواتے 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 جب ختم ہونے لگا نا، میں نے عرض کیا میں عرض کروں کہ آپ کو لفظ روح کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ میں نے کہا آپ کو لفظ روح صرف وحی الہی سے معلوم ہوا ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امری ربی. اللہ نے روح کی حقیقت بھی بتائی ہے. یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. اللہ نے روح کی حقیقت بتائی ہے. اب میں نے کہا روح کی، یہ لفظ روح آپ کو جب وحی الہی سے معلوم ہوا ہے، لفظ روح وحی الہی سے معلوم ہوا ہے، تو پھر اس روح کی غذا بھی وحی الہی سے پوچھ لیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی، وحی الہی. تو کبھی کبھی انسان کان سے سنتا ہے، کان سے سن کر فیصلہ کرتا ہے یہ اچھی چیز ہے، بار بار سنو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن وحی الہی کہتی ہے کہ یہ غلط کام ہے. تو کبھی کبھی کانوں سے، کان اللہ نے دیے ہیں،
اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے، خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے، کون سی آواز اچھی، کس کی باتیں اچھی، کس کی باتیں بری، آپ سن کر معلوم کرتے ہیں، آپ دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، سارا دن دیکھ کر معلوم کرتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ پھل خریدنے جاتے ہیں، سودا خریدنے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں یہ میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے۔ دن بھر آپ یہ کام کرتے ہیں تو انسان اپنی آنکھوں سے بھی فیصلہ کرتا ہے اچھا یا برا، یہ میرے لیے خیر ہے یا میرے لیے شر ہے۔ کتنی قوتیں ہو گئیں؟ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت۔ نمبر 2 قوت باصرہ، انسان دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ نمبر 3 قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت۔ قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، آپ سونگھ کر فیصلہ کرتے ہیں میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ سموسہ کھانے لگتے ہیں، سونگھتے ہیں، اندر سے بو آتی ہے، بدبو، پرانا سموسہ باسی، کہتے ہیں کہ یہ سموسہ کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا۔ ہاں، نہیں کھاتا وہ بندہ سموسہ، صرف کس سے فیصلہ کرتا ہے؟ سونگھ کر۔ میں نے یہ کپڑے نہیں پہننے، اس میں سے پسینے کی بو آ رہی ہے۔ ہاں، آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، تو یہ انسان سونگھ کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ کتنی قوتیں ہو گئیں؟ قوت رابع، قوت رابع، چوتھی قوت، قوت ذائقہ۔ قوت ذائقہ، زبان کے اندر چکھنے کی طاقت۔ یہ چکھنے کی طاقت بھی اللہ نے انسان کو دی ہے۔ انسان چکھ کر فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ آپ چکھتے ہیں، چکھ کر فیصلہ کرتے ہیں بہت زیادہ مرچیں ہیں، یہ تو میرے لیے نقصان دہ ہے، اتنا تیز نمک کر دیا ہے، کڑوا ہو گیا ہے سالن، میرا کھانے کو دل نہیں کرتا، اسے نقصان دے گا مجھے، یہ بہت کھٹا ہے، اس سے گلا خراب ہو جائے گا، بیمار ہو جاؤں گا۔ کس سے فیصلہ کیا؟ قوت ذائقہ، چکھ کر فیصلہ کیا میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اور یہ طاقت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے، یہ کسی سائنسدان نے نہیں دی، اللہ نے دی ہے۔ نمبر 5 قوت لامسہ، نمبر 5 قوت لامسہ، چھونے کی طاقت۔ آپ کے پاس صبح ناشتے میں چائے آئی گرم گرم، آپ نے چائے کے کپ کو ہاتھ لگایا اور کہا بہت گرم ہے، میرا منہ جل جائے گا، ذرا ٹھہر کے پیوں گا۔ کیسے فیصلہ کیا؟ قوت لامسہ سے فیصلہ کیا، چھو کر۔ ابھی میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بہت ساری مثالیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ کتنی طاقتیں ہو گئیں؟ 5۔ کبھی انسان قوت باصرہ سے فیصلہ کرتا، کبھی قوت سامعہ سے، کبھی قوت باصرہ سے، کبھی قوت شامہ سے، کبھی قوت ذائقہ سے، اور کبھی قوت لامسہ سے۔ اور یہ 5 قوتیں کس نے دی ہیں انسان کو؟ اللہ نے دی ہیں، اپنا خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے۔ اور آپ منطق میں پڑھ کر آئے کہ اگر کوئی محسوسات میں سے چیز نہ ہو، یعنی حواس خمسہ سے آپ اس کے اندر خیر اور شر معلوم نہ کر سکیں، تو پھر اللہ نے ایک چھٹی طاقت دی ہے، قوت عقلیہ، دماغ، قوت عقلیہ۔ یہ چھٹی طاقت ہے جو معقولات میں آپ خیر اور شر معلوم کرتے ہیں۔ اگر محسوسات، غیر محسوس چیز ہو، وہ محسوس چیزوں میں آپ حواس خمسہ سے فیصلہ کرتے ہیں، اور غیر محسوس چیز میں آپ کس سے فیصلہ کرتے ہیں؟ قوت عقلیہ سے۔ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے، ایک راستہ ادھر تھا، ایک راستہ ادھر تھا، اب میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں؟ سوچتا ہے انسان، دن بھر کئی بار آپ سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں، نہ سن کر، نہ دیکھ کر، نہ سونگھ کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو چھٹی طاقت کون سی ہو گئی؟ قوت عقلیہ۔ اور یہ بھی اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اب ذرا توجہ سے بات کو،
کہ جب یہ حواس خمسہ، یہ 5 طاقتیں اللہ نے انسان کو اپنا خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے دی ہیں، اور 6ٹھی طاقت قوت عقلیہ اللہ نے انسان کو خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے دی ہے، جب یہ 6 طاقتیں اللہ نے خیر اور شر کو معلوم کرنے کے لیے دی ہیں تو پھر وحی الہی کے ذریعے کون سا خیر اور کون سا شر معلوم ہوتا ہے؟ جب اللہ ہی نے یہ ساری 5 طاقتیں حواس خمسہ اور 6ٹھی طاقت قوت عقلیہ یہ خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے اللہ ہی نے انسان کو دی ہیں، تو پھر وحی الہی سے کون سا خیر اور شر معلوم ہوتا ہے؟ وحی الہی کی ضرورت کیا ہے؟ ان حواس خمسہ کے ہونے کے باوجود، قوت عقلیہ کے ہونے کے باوجود جو اللہ ہی نے انسان کو دی ہیں، پھر اللہ نے وحی کیوں نازل کی انبیاء علیہ السلام پر؟ وحی کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ آپ کو حدیث کی ضرورت سمجھ میں آئے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے۔ یہ اب یہ سوال ہوا کہ 5 قوتیں حواس خمسہ اور 6ٹھی طاقت قوت عقلیہ کے ہوتے ہوئے جو اللہ نے خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے ہمیں دی ہیں، پھر ہمیں وحی الہی کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا خیر اور شر ہمیں وحی الہی بتاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ کی دی ہوئی ان قوتوں سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، اور وہ غلطی معلوم ہوتی ہے وحی الہی سے۔ ان قوتوں سے انسان کبھی کبھی فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کہاں سے؟ وحی الہی سے۔ جیسے یہ گانا سنتا ہے مزہ آتا ہے، موسیقی سنتا ہے مزہ آتا ہے، اور وحی الہی میں آپ پڑھ کر آئے، مفید الطالبین میں حدیث پڑھ کر آئے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، یہی حدیث آپ مشکات میں بھی پڑھ کر آئے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ گانا انسان کے دل کے اندر نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ایک زمین پر آپ پانی دیتے رہو، وہاں خود بخود کھیتی اگائے گی، ہریالی پودے اگائیں گے۔ یہ گانا سنتا رہے موبائل کے ذریعے اور طریقوں سے، بس آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ایمان کم ہوگا، اس کے اندر نفاق آئے گا، منافقت آئے گی۔ اس کے اثرات پتہ کیا ہوں گے؟ اس کا دل نماز پڑھنے کو نہیں کرے گا، اس کا دل قرآن پڑھنے کو نہیں کرے گا، اس کا دل سبق پڑھنے کو نہیں کرے گا، یہ سبق پڑھے گا اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کبھی کبھی انسان سن کر فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے میں غلطی ہوتی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کس سے؟ وحی الہی سے۔ اسی طرح انسان کبھی دیکھتا ہے، دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اچھی چیزیں بار بار دیکھو، اور جب منع کرتے ہیں کہ مت دیکھو تو آگے سے کہتا ہے میں اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھتا ہوں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایسے شخص کو میں آگے سے جواب میں یہ کہتا ہوں، اچھا اگر تم غیر محرم کو اس لیے دیکھتے ہو تاکہ اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھو کہ اللہ نے کتنی خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، تو اگر آپ کی ہمشیرہ محترمہ، آپ کی بہن آپ کے ساتھ جا رہی ہو اور کوئی دوسرا قدرت کے مظاہر کا معائنہ کرنے لگ جائے تو آپ کا منہ لال کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ اب قدرت الہی نہیں معلوم ہو رہی؟ تو کبھی کبھی انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، عقل کہتی بار بار دیکھو، لیکن وحی الہی کیا کہتی ہے؟ قرآن میں وحی الہی کیا کہتی ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
ایمان والے مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں. تو کبھی کبھی سوتے سوتے کوئی نہیں دیکھتا مولانا، سوتے سوتے خواب دیکھتا ہے. تو دن کے وقت میں اگر انسان دیکھنا چاہے تو اگر غیر محرم کو دیکھے گا تو ایسی صورت میں اس کے دل کو مزہ آئے گا، یہ کہے گا بار بار دیکھو. وحی الہی یہ کہہ رہی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. یہ انسان کبھی کبھی اپنے حواس خمسہ سے فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف وحی الہی سے. قوت عقلیہ کی مثال بھی لے لیں. قوت عقلیہ، انسان کبھی عقل لڑاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بات درست ہے جو میں کہہ رہا ہوں، وحی الہی کہتی ہے کہ غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے. جیسے ایک انسان، آپ فقہ پڑھ کر آئے ہیں اس لیے فوری طور پر میری باتوں کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک بندہ، ایک تاجر ایک کتاب لیتا ہے پبلشر سے، ناشر سے 100 روپے کی. ایک تاجر دکاندار ناشر سے کتاب لیتا ہے 100 روپے کی اور آگے طالب علم کو بیچ دیتا ہے 110 روپے کی. تو اس نے کتنے کمائے؟ 10 روپے. تو مولانا اگر میں براہ راست کسی کو 100 روپیہ دے دوں اور اس سے کہوں کہ تم مجھے 6 مہینے کے بعد 110 روپے دے دو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سود کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں. تو ایسی صورت میں دونوں میں کیا فرق ہوا؟ اس میں بھی 10 روپے کمائے، اس میں بھی 10 روپے کمائے. ادھر کا آپ کہتے ہیں حلال ہے، ادھر کہتے ہیں حرام ہے. وہاں بھی اس نے 100 روپے پہ 10 روپے کمائے اور یہاں بھی اس نے 100 روپے پہ کیا کیا؟ کمائے 10 روپے کمائے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی بات کفار کہتے تھے. قالوا انما البيع مثل الربا. قرآن قالوا انما البيع مثل الربا. ان کفار نے کہا کہ یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے وحی الہی کے ذریعے فوراً کیا رہنمائی کی جب انہوں نے کہا قالوا انما البيع مثل الربا. اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے. وہ جو تجارت کی اس نے، وہ جو 100 روپے کی کتاب لے کر 110 کی بیچی، اللہ کہتا ہے یہ بیع، یہ حلال. اور یہ جو 100 روپے دے کر قرض، اس پہ تم نے جو 10 روپے کمائے، یہ ربا، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اب عقل کہتی ہے انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، وہاں بھی 10 روپے کماتا ہے، یہاں بھی 10 روپے کماتا ہے. عقل کہتی ہے نا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ وحی الہی کیا کہتی ہے؟ نہیں، انما البیع مثل الربا نہیں، احل اللہ البیع حرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو کبھی کبھی انسان، اب خلاصہ کیا ہوا، کبھی کبھی انسان حواس خمسہ سے فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کہاں سے؟ وحی الہی سے، قرآن اور حدیث سے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. انسان غیبت زبان سے نکالتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. جب کسی کی برائی بیان کی جائے، غیبت کی جائے، بڑا مزہ آتا ہے. کوئی سوتا ہی نہیں ہے. غیبتیں بیان ہو رہی ہوں نا، کوئی نہیں سوتا. پھر وہ تو ترمذی کے سبق میں سونا ہوتا ہے. غیبتیں بیان کی جائے کوئی نہیں سوتا، بلکہ جو سن رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی نئی بات بتائیں، ایسی بات جن کو پتہ ہی نہ ہو. اتنا مزہ آتا ہے غیبت کے اندر. کانوں نے سنا غیبت کو، مزہ آیا. زبان نے غیبت سے بولا، مزہ آیا. اور وحی الہی میں اللہ سورہ حجرات میں کیا کہتا ہے؟ وحی الہی کیا کہتی ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟
اب غیبت بری چیز ہے، یہ آپ کو کہیں کسی کتاب میں کسی علم میں نہیں ملے گا، سوائے کہاں؟ وحی الہی کے۔ کبھی کبھی انسان حواس خمسہ سے فیصلہ کرتا ہے لیکن اس میں غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے وحی الہی سے۔ یہ اس سوال کا اب جواب ہوا کہ جب اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں، قوت عقلیہ دی ہے جس سے ہم اپنا خیر اور شر معلوم کرتے ہیں، تو یہ 6 کی 6 طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر وحی الہی کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب کیا ہوا کہ انسان ان حواس خمسہ سے اور قوت عقلیہ سے کبھی کبھی فیصلہ کرتا ہے اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، اور وہ غلطی کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے۔ ایک بات تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے وحی الہی سے ایک تو انسان کی ساری زندگی کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے وحی الہی سے، قرآن اور حدیث۔ ساری زندگی کی رہنمائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ہم حدیث کو کیوں وحی الہی کہتے ہیں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، سورۃ القیامہ کی ایک آیت کی وجہ سے۔ حدیث کیوں وحی؟ حدیث کو ہم وحی کیوں کہتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت، سورۃ القیامہ کی ایک آیت کی وجہ سے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ما ينطق عن الهوى۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کچھ بولتے بھی نہیں تھے، ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ وحی ہوتی تھی جو اللہ ان کی طرف وحی بھیجتا تھا۔ تو حدیث وحی الہی کیوں ہے؟ اس کا بھی جواب آپ کو ملا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو وحی کے ذریعے ہمیں ساری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 2، وحی کی ضرورت۔ وحی الہی سے ہمیں کائنات کی پیدائش، انسان کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو کیسے پیدا کیا۔ نمبر 2، وحی الہی کی ضرورت۔ کائنات کی تخلیق، مخلوق کی تخلیق، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کس نے کی، یہ بات بھی ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے۔ اس لیے کہ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات جو ہے نا، وہ علماء میٹرک تو بہرحال پڑھا ہوا ہے اکثر نے، تو میں بات کروں گا تو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ سائنس جو ہے وہ اب تک اس میں الجھی ہوئی ہے، سائنس اب تک اس میں الجھی ہوئی ہے کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے۔ سائنس اب تک لڑ رہی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ اور اگر میں اس نظریے کا نام لے لوں تو جنہوں نے میٹرک بھی پاس کی ہوئی ہے وہ فوراً سمجھ جائیں گے، وہ پڑھ کر آئے میٹرک کے اندر، بایوجینیسس اے بایوجینیسس، بایوجینیسس اے بایوجینیسس، یعنی زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ آج تک سائنسدان اس میں ایک کو واضح نہیں کر سکے، ایک پر قائل نہیں ہو سکے، اب تک ان میں اختلاف چلا رہا ہے۔ لیکن اللہ ہمیں وحی الہی کے ذریعے بتاتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ نے ہمیں بتایا وحی الہی کے ذریعے کہ میں 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا ہوں، میں نے 4 طریقوں سے مخلوق کو پیدا کیا اور آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہوں۔ سائنس ابھی تک 2 طریقوں میں الجھ رہی ہے کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی۔
اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کتنے طریقوں سے پیدا کر رہا؟ 4. جو آپ میں سے حضرات منطق اچھی طرح پڑھ کر آئے انہیں معلوم ہے کہ احتمالات، تو زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے مردے سے پیدا ہوئی ہے، اس میں کل 4 احتمالات ہو سکتے ہیں اگر حضرت کو جگا دیں تو. 4 احتمالات. نہیں لکھ رہے نا تو سوئیں گے میرے سامنے بیٹھ کے. لکھیں شاباش. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ میں 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا ہوں، اور مولانا آپ پورا زور لگا لو، آپ 5واں احتمال نکال نہیں سکتے. آپ نے پڑھا نا وہ حقیقیہ، مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو پڑھ کر آئے ہیں آپ. مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو حقیقیہ. چار احتمالات ہیں اس میں. نمبر 1، زندگی سے زندگی پیدا ہو، زندہ سے زندہ پیدا ہو. نمبر 2، مردے سے مردہ پیدا ہو. کتنے احتمال ہو گئے؟ 2. زندہ سے زندہ پیدا ہو. نمبر 2، مردے سے مردہ پیدا ہو. نمبر 3، زندہ سے مردہ پیدا ہو. کتنے احتمال ہو گئے؟ نمبر 4، مردے سے زندہ پیدا ہو. 5واں احتمال زور لگا لو نکال نہیں سکتے انشاءاللہ. کل احتمالات کتنے؟ 4. اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں نے یہ 4 طریقوں سے پیدا کر کے دکھا دیا ہے، نہ، اللہ کہتا ہے میں آج بھی پیدا کر رہا ہوں ان 4 طریقوں سے. زندہ سے زندہ، زندہ سے زندہ، انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ. یہ اللہ آج بھی کر کے دکھا رہا. انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انسان زندہ بچہ، اللہ آج بھی کر کے دکھا رہا. مردے سے مردہ، بے جان سے بے جان اللہ پیدا کر کے دکھا رہا. ان اللہ فالق الحب والنوى. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو گٹھلی اور دانے کو پھاڑتا ہے، اس سے اتنا بڑا درخت پیدا کرتا ہے. ایک گٹھلی، ایک بیج، اس سے اللہ اتنا بڑا پودا پیدا کرتا ہے، اتنا بڑا درخت پیدا کرتا ہے. گٹھلی، بیج. ان اللہ فالق الحب والنوى. نوا گٹھلی، حب بیج. تو گٹھلی اور بیج مردہ، بے جان، اس سے پیدا ہونے والا پودا بے جان، اس سے پیدا ہونے والا پودا بے جان. تو اللہ مردے سے مردہ بھی پیدا کر کے دکھا رہا. یہ نہ کہنا کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، ہم نے بیالوجی میں پڑھا ہے، حیاتیات میں. جی، جہاں آپ نے پڑھا ہے کہ پودوں میں بھی جان ہوتی ہے، وہاں آخر اسی چیپٹر کے آخر میں، اسی باب کے آخر میں لکھا ہوا ہے پودوں میں ویسی جان نہیں ہوتی جیسے انسانوں اور جانوروں میں ہوتی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے بجلی، گٹھلی اور بیج، گٹھلی اور بیج یہ دونوں کے دونوں بے جان، اور اس سے پیدا ہونے والا پودا بھی کیا ہے؟ درخت بھی بے جان. تو مردے سے مردہ بھی اللہ پیدا کر کے آج بھی دکھا رہا ہے. کتنے ہو گئے احتمالات؟ مثالیں 2. نمبر 3، زندہ سے مردہ اللہ آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے. مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ بے جان. مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا بے جان مردہ. کتنے احتمالات ہو گئے؟ 3. نمبر 4، مردے سے زندہ، انڈا مردہ، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ، مردہ، انڈا مردہ بے جان، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ. اللہ پیدا کر کے دکھا رہا، کوئی سائنسدان نہیں پیدا کر کے دکھا رہا. اللہ نے قرآن میں سوال بھی کیا ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. کیا تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ سوال کیا اللہ نے قرآن میں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. کیا تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ تو کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق، جانداروں کی تخلیق، بے جان کی تخلیق، اس کی حقیقت بھی اگر ہمیں معلوم ہو رہی ہے تو کہاں سے؟ وحی الہی سے.
سائنس تو ابھی کس میں جھگڑ رہی ہے؟ دو چیزوں میں، ابھی بھی دو چیزوں میں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ وحی الہی سے ہمیں زندگی بھر کی رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر دو، ہمیں وحی الہی سے انسان کی، کائنات کی، مخلوق کا آغاز، اس کی تخلیق ساری ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو۔ نمبر تین، وحی الہی سے ہمیں موت کے بعد والی زندگی یعنی آخرت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں وحی الہی سے موت کے بعد آنے والی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا وہ بھی ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے۔ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، سائنس آپ کو نہیں بتائے گی۔ کوئی اور علم دنیا میں نہیں ہے کہ جس سے آپ معلوم کر سکیں سوتے سوتے کہ جناب یہ وحی الہی۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، بس جس کو میں نے جگانا ہوگا جگا دوں گا، دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، اپنی سبق کی طرف توجہ رکھیں کہ وحی الہی سے ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ موت کے بعد آنے والی وہ زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ یہ میں نے عقیدہ آخرت کی تعریف کی ہے۔ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ موت کے بعد آنے والی زندگی جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس کو بھی سائنس نہیں بتاتی، کوئی اور علم نہیں بتاتا، صرف وحی الہی سے آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں بار بار زندگی اور موت کا لفظ بول رہا ہوں۔ سائنس آج تک زندگی کی تعریف نہیں کر سکی۔ سائنس آج تک موت کی کوئی ایک تعریف پر متفق نہیں ہو سکی۔ موت کی حقیقت، زندگی کی حقیقت یہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے تو وحی الہی سے۔ پہلے کہتے تھے سائنسدان کہ جی موت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب سائنس بدل گئی گزشتہ چند سالوں سے، اب کہتے نہیں، اب اگر برین ڈیتھ، انسان کا دماغ مر جائے تو تب موت واقع ہوتی ہے، کیونکہ وہ وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں، وہاں دل بھی حرکت کرتا رہتا ہے، پھر وہ دماغ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ دماغ کب مرتا ہے۔ اب برین ڈیتھ کو یعنی دماغ کی موت کو موت کہتے ہیں اب ڈاکٹر، اب دل کے بند ہونے کو ڈاکٹر موت نہیں کہتے۔ ابھی کچھ عرصے کے بعد یہ موت کی تعریف بھی تبدیل ہونے والی ہے، ہاں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ نہ لوگ زندگی، یہ انسان اپنی تحقیق کر کے نہ زندگی کو پہچان سکا نہ موت کو پہچان سکا۔ زندگی کی حقیقت بھی اللہ نے بتائی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جب اللہ اس بدن کے اندر روح ڈالتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ اس جسم سے روح کو جدا کرتا ہے عزرائیل کے ذریعے تو یہی کیا کہلاتی ہے؟ موت کہلاتی ہے۔ تو زندگی اور موت کی حقیقت بھی آپ کو کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے۔ جنت اور جہنم کا وجود بھی کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ وحی الہی سے۔ پل صراط بھی آپ کو کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ وحی الہی سے۔ حوض کوثر بھی کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ وحی الہی سے۔ پل صراط بھی کہاں سے معلوم ہوئی؟ وحی الہی سے۔ جنت کے اندر کی نعمتیں بھی کہاں سے معلوم ہوئی؟ وحی الہی سے۔ جہنم کی سزائیں بھی معلوم ہوئی تو کس سے؟ وحی الہی سے۔ تو وحی الہی کی ضرورت کیا ہے کہ وحی الہی ہمیں پوری زندگی کی رہنمائی عطا کرتی ہے، اور زندگی کس طرح وجود میں آئی اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا اس کی رہنمائی بھی صرف کہاں سے ملتی ہے؟ وحی الہی سے ملتی ہے۔ یہ ہے وحی الہی کی ضرورت و اہمیت۔ جب وحی الہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وحی الہی دو چیزوں کا نام ہے، دو قسمیں وحی الہی کی۔ وحی کا لغوی معنی آپ نے سمجھا، وحی کا اصطلاحی معنی آپ نے سمجھا،
پھر شیطان بھی وحی کرتا ہے، اللہ جانوروں کی طرف بھی وحی کرتا ہے، ان باتوں کو آپ نے سمجھا۔ پھر وحی الہی کی ضرورت کیا ہے جب اللہ نے ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مولانا ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے سامنے زیادہ آیتیں حدیثیں بیان نہ کریں، کیوں؟ یہ کس پر انحصار کرتا ہے؟ قوت عقلیہ پر، اپنے حواس پر انحصار کرتا ہے، حالانکہ اس سے کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس غلطی کی اصلاح بھی صرف کس سے ممکن ہے؟ وحی الہی سے ممکن ہے۔ اور وحی الہی سے ہمیں زندگی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ تین باتیں سمجھ میں آئیں۔ وحی الہی سے ساری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے، وحی الہی قرآن اور حدیث، اس سے ہمیں ساری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے۔ وحی الہی سے ہمیں زندگی کا آغاز، کائنات کا آغاز، مخلوق کی تخلیق کی حقیقت ہمیں کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ وحی الہی سے معلوم ہوتی ہے۔ اور اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد، یعنی موت کے بعد کی زندگی میں کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ وحی الہی سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں وحی الہی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں وحی الہی کی ضرورت ہے، اور کہیں سے رہنمائی یہ مل نہیں سکتی۔ اس لیے حدیث آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ آپ قرآن تفسیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے اس کے اندر کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ تو حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ حدیث وحی الہی ہے۔ وحی الہی کی ضرورت کو سمجھیں گے تو حدیث کی ضرورت بھی سمجھ میں آئے گی، قرآن کی ضرورت بھی سمجھ میں آئے گی۔ روزانہ کا سبق روزانہ یاد کرتے رہیے گا، جن ساتھیوں نے لکھا ان سے نقل کر لیجئے گا۔ آئندہ کوشش کروں گا جب آپ سب ساتھی قلم کاغذ لے کر آئیں گے پھر آرام سے لکھواؤں گا انشاءاللہ، پھر باقاعدہ لکھواؤں گا۔ اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قلم چندے کے پاس ہیں، کاغذ کتاب کاپی چندے کے پاس ہے، اس لیے میں آج بیانیہ انداز میں نے بولا، اس میں سے آپ حضرات نے نوٹ کر لی باتیں منتخب کر کے، الحمدللہ لکھنے والوں نے لکھ لی۔ لیکن کاغذ قلم سب کے پاس ہوگا تو میں سب کو لکھوانے کی کوشش کروں گا، ٹھہر کر آرام سے انشاءاللہ۔ روزانہ کا سبق روزانہ یاد کر لیجئے گا، ایک سبق دوبارہ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری کا سبق، صبح بخاری کا سبق بھی پڑھانے والا میں ہی ہوں گا، تکرار کرانے والا، لیکن شام کو ترمذی بھی پڑھانے والا، اور دونوں سبقوں میں آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ دونوں سبقوں کے پڑھانے کا طرز الگ ہوگا، دونوں سبقوں کے مضامین الگ ہوا کریں گے۔ ایک دوسرے کے مضامین سے بھی یہ نہیں ہوگا ہم نے صبح وہی پڑھا شام کو بھی وہی پڑھا، ایسا نہیں ہوگا مولانا۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ ترمذی کا الگ سبق ہوگا، اس کا الگ انداز ہے، بخاری کا ایک الگ انداز ہے، اس کے اندر الگ مضامین ہے، اس کے اندر الگ مضامین ہے، مضامین کا تکرار بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔